جمعرات کا دن تھا، آپ خیمے کے سامنے بیٹھے تھے، عصر کا وقت قریب تھا، آپ کو اونگ آ گئی تو آنکھ کھولی تو ہنسنے لگے۔ آپ نے حضرت زینب نے پوچھا کیوں ہنس رہے ہو؟ موت تو سر پہ چلی۔ کہا اللہ کے نبی خواب میں آئے ہیں، کہہ رہے ہیں بیٹا میں آپ کو لینے کے لیے آ چکا ہوں۔ اللہ کے نبی آ چکے ہیں۔ حضرت ام سلمہ نے شہادت کے وقت خواب دیکھا، آپ کی بیگم آخری فوت ہوئی ام سلمہ، کہ آپ کی پگڑی میں مٹی ہے، بلکہ پگڑی ہے ہی نہیں، بالوں میں مٹی ہے، داڑھی پہ مٹی ہے، پورے وجود پہ مٹی ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ خیریت کیا ہوا؟ کہ حسین کو شہید ہوتے دیکھ کے آ رہا، حسین کو شہید ہوتے دیکھ کے آ رہا۔ عبداللہ ابن عباس نے خواب دیکھا، آپ کے ہاتھ میں ایک بوتل ہے اور اس میں آپ خون ڈال رہے ہیں، بوتل ایتھو تک ہے، ایتھو خالی ہے، آپ اس میں خون ڈال رہے ہیں۔ ان کا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ کہ یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے، قیامت کا دن میں ان کا وکیل بنوں گا، جن کا وکیل نبی بنے اور اللہ جج بنے، ان کتیاں دا کی حال ہوئے، قیامت کے دن میں ان کا وکیل بنوں۔ ویکھن بازی حسین ہارے نہیں، جت گئے جت گئے جت گئے جت گئے۔ اور ایک دم انہوں نے حملہ کیا جمعرات میں، تو آپ نے زہیر بن قیم سے فرمایا ان سے کہو آج کا دن مہلت دے دو، میں رات کو سوچ کے پھر کل تمہیں بتاؤں گا۔ تو زہیر نے جا کر کہا کہ جی ہمیں آج کی مہلت دے دو، ہمارے امام کہتے ہیں۔ تو عمر بن سعد نے کہا ٹھیک ہے۔ تو جب رات ہوئی نا تو سب کو اکٹھا کیا، دیکھو میں نے مہلت اس لیے مانگی ہے کہ تم میں جو جانا چاہتا ہے نا آج رات کو نکل جائے، کیونکہ انہیں تمہاری ضرورت ہے، انہیں صرف میری ضرورت ہے۔ تو میں پکڑا گیا مارا گیا تو تمہارے پیچھے بھی نہیں جائیں گے، تو جس نے جانا ہے رات کا اندھیرا ہے چلے جاؤ، میں کسی پہ مجھے کوئی گلہ نہیں ہے۔ تو سب نے کہا جینا بھی آپ کے ساتھ، مرنا بھی آپ کے ساتھ۔ سعید بن عبداللہ آپ کے ساتھیوں میں تھے رحمۃ اللہ علیہ، وہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے نہ کبھی جوانی میں غلط کام کیا، نہ کبھی اس آخری عمر میں غلط کام کیا، اے حسین میری ایک جان ہے تو چپے قربان ہو جائے، کاش میرے جسم پہ جتنے بال ہیں اتنی میری جانیں ہوتی تو ایک ایک کر کے تیرے اوپر قربان کرتا، پر میری تو جان ہی ایک ہے، ابھی ختم ہو جائے۔ یزید بن عمیر ایک آپ کے ساتھیوں میں ہیں، وہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے لوگو خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، جنت کی حوروں اور ہمارے درمیان، سنو مرن والے کی گلا کر رہے ہیں، جنت کی حوروں اور ہمارے درمیان صرف اتنا فاصلہ باقی رہ گیا ہے کہ یہ کوفی آ کے ہمیں قتل کریں اور ہم حوروں کے جا کے گلے لگ جائیں۔ زہیر بن قین کو شمر نے دھمکی دی، مار دوں گا تم سب کو جان سے، وہ ہنس پڑے، اب الموت تخوفنی، بے غیرت مجھے موت سے ڈراتا ہے، مجھے موت سے ڈراتا ہے۔ آل رسول کے ساتھ موت تم جیسے کتوں کے ساتھ زندگی سے زیادہ بہتر ہے۔ اور امام حسین عالی مقام کی نظر پڑی شمر پر، تو ہم نے کہا صدق اللہ و رسولہ، سچ کہا اللہ اس کے رسول نے۔ تو ساتھیوں نے پوچھا کیا کہا؟ کہ میرے نبی سے، اپنے نبی سے میں نے سنا تھا کہ انی لا ارا کلبا ابلغ یلغ دماء اہل بیتی، آپ نے کہا میں ایک کالے چٹے کتے کو دیکھ رہا ہوں جو میری اولاد کا خون پی رہا ہے۔ اور یہ جو تھا کم وقت شمر، اس کو پھل بیری تھی، یہ کالے رنگ کا تھا، اس کو پھل بیری ہو گئی، کالا چٹا ہو گیا۔ تو جب وہ سامنے آیا، پہلے آپ نے شمر کو دیکھا ہوا نہیں تھا، وہ شمر سامنے آیا تو ہم نے کہا اللہ اکبر صدق اللہ و رسولہ، اللہ رسول نے سچ کہا، یہ وہ کتا ہے جو ہمارا خون پیے گا، یہ وہ کتا ہے جو ہمارا خون پیے گا۔ اور آپ نے اس وقت کہہ دیا تھا جب ابھی نکے نکے بال چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اور میرے نبی نے بتا دیا تھا کہ کتا آئے گا۔ تو زہیر بن قین آگے بڑھے اور کہنے لگے دیکھو اے اہل کوفہ، ہم اور تم ایک امت ہیں، ہمارا دین ایک ہے، ہماری کتاب ایک ہے، ہمارا نبی ایک ہے، لیکن اگر تم نے تلوار اٹھائی تو پھر تمہارا دین اور ہے، ہمارا اور ہے، اور ہماری ملت اور ہے، تمہاری اور ہے، پھر تم قیامت تک ہم سے مل نہیں سکتے، ہم تم سے مل نہیں سکتے۔ نظارے ثم نظارے، میں ڈرا رہا ہوں آل رسول کے خون سے اپنی تلواروں کو رنگین نہ کرو، اس جہان میں بھی لعنت پڑے گی اور آگے بھی لعنت پڑے گی، اپنے آپ کو بچا لو اگر بچا سکتے ہو۔ لیکن ان کو حسین کو سرہ پہنانا تھا، حسین کو یہ سرہ سجانا تھا، ان کی عقلوں پہ پردے پڑ گئے،
جب وہ کٹے ہوئے لاشیں دیکھے تو حضرت زینب نے مرثیہ پڑھا، واہ محمدہ واہ محمدہ، ہے یا رسول اللہ، ہے یا رسول اللہ، صلی علیک الالہ و ملک السماء، آسمان کا رب آپ پہ اپنی سلامتی اور درود بھیجے اور آسمان کے فرشتے آپ پہ درود بھیجیں، ھذا حسین بالعراء، آج حسین کی بارات ہے، مزمل بالدماء، اپنے خون کے دھاگوں کا جوڑا پہنا ہوا ہے، مقطع الاعضاء، اپنی گوٹیوں کا ہار پہنا ہوا، واہ محمدہ واہ محمدہ، بناتک صبایا، آپ کی بیٹیاں قید جن کو دیکھ کے فرشتوں کو بھی حیا آئے، آج وہ قید میں گھسیٹی جا رہی ہیں، وذریتک مقتلہ، اور آپ کی اولاد ذبح کر دی گئی، تصفی علیہ الصبا، کوفیوں نے آپ کے جنازہ نہیں پڑھنے دیے اور آپ کو کفن نہیں دینے دیے، تو وہ کہتی ہیں کہ کوفیوں نے کفن نہیں دینے دیا تو ہوا کو غیرت آئی، اس نے مٹی کو اڑایا اور ان کو مٹی کا کفن پہنا دیا اور ان کے جسموں کو چھپا دیا۔ بنو اسد کے لوگوں نے پھر آ کے ان سب کے جنازے پڑھے، لاشوں کو رون دیا۔ پہلا شہید مسلم بن اوسج نکلے مقابلے میں تو سامنے ابن زیاد کا غلام نکلا سالم اور زیاد کا غلام نکلا عمیر، دو یہ ایک، انہوں نے ایک وار میں ایک کی گردن اڑا دی، دوسرے وار میں دوسرے کی گردن اڑا دی، کہا آؤ، وہ سارے پیچھے ہٹ گئے۔ تو وہ شمر نے کہا یہ موت خرید چکے ہیں، ان سے لڑنا آسان نہیں ہے، ایک ایک کر کے ان سے مت لڑو، ان پہ اکٹھے حملہ کرو، پہلے ان کے گھوڑوں کو مارو۔ 32 گھوڑ سوار تھے، 40 پیدل تھے، تو آپ نے لشکر کو ترتیب ایسے دی، رائٹ سائڈ پر زہیر بن القیم سردار تھے، لیفٹ پر حبیب بن مظاہر سردار تھے، اور بیچ میں عباس بن علی جن کو علمدار کہتے ہیں، ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، وہ تھے، اور آپ بھی اپنے بھائی کے ساتھ تھے، اور ایک ایک کر کے وہ لڑنا شروع ہوئے، جو آئے اس کو وہ مار دیں۔ تو وہ شمر کہنے لگا یہ ہم سب کو مار دیں گے، یہ تو موت کو خرید کے ان کے گھوڑے مارو۔ تو 500 تیر انداز آئے اور انہوں نے گھوڑوں پہ تیر چلائے، اتنے تیر چلائے کہ سارے گھوڑے زخمی ہو کے گر گئے، اور سارا چھوٹا سا یہ لشکر یہ پیدل ہو گیا۔ آپ نے ان کی صف بندی کی اور ان کے ساتھ آگے بڑھے، اور ظہر تک شدید لڑائی چل رہی تھی کہ آپ کی نظر پڑی تو سورج ڈھل گیا اور موت سر پہ کھڑی ہے۔ اگر ان 14 صدی میں کسی کو نماز معاف ہوتی تو حسین کو معاف ہوتی اس کربلا کے میدان میں، لیکن انہوں نے، اور اللہ کی قسم اگر حسین نماز نہ پڑھتے ان کے لیے کوئی فرق نہیں پڑنا تھا، لیکن امت کو پیغام سنانا تھا کہ زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے، تیر چل رہے ہیں، تلواریں کی جھنکار ہے، نیز اور تیروں کی سنسناہٹ ہے، اور نیزوں کی کھڑکھڑاہٹ ہے، اور زخمیوں کی چیخ و پکار ہے، اور سورج آگ برسا رہا ہے، اور زمین تپتی ہے، اور سورج ڈھلتا ہے، تو میرا امام کہتا ہے نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ امام شیر بازار والے آتے ہیں جی نہیں پڑھی جاندی، گاہک بڑے ہوندے نہیں پڑھی جاندی، اور میرے نبی کا نواسا کہہ رہا ہے زہیر سے، جو ادھر والا سردار تھا، زہیر شمر سے کہو تھوڑی دیر واسطے نماز پڑھن دے، تھوڑی دیر کھلو جاؤ نماز پڑھ لو۔ تو وہ آگے بڑھے تو انہوں نے کہا کہ بھائی نماز پڑھن دیو، تھوڑی دیر جنگ روکو، کہ ہم نہیں روکیں گے۔ تو ابن نمیر ان میں تھا، انہوں نے کہا توڑی تو نماز ہوندی نہیں۔ تو حبیب بن مظاہر کہنے لگے لعنت تیری نسلاں تے تیرے اوتے، آل رسول کی نہیں ہوتی نماز اور تمہاری ہوتی ہے، کہ نماز کی اجازت کوئی نہیں حضور، اب فرمائیے کیا حکم ہے؟ کہا ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں، میں ٹوٹے ٹوٹے ہو جاؤں گا نماز نہیں چھوڑوں گا، اور امت کو پیغام دوں گا کیوں چھڑ دے ہو نماز، کیوں سجدیاں دے منکر ہوندے ہو، کیوں رب دی بارگاہ متھا نہیں ٹیک دے ہو، کیوں اللہ دے اگوں سربت سجود نہیں ہوندے ہو۔ میں ایڈے وڈے رتبے تے ہو کے اور شہادت دا تاج سر تے سجا تے میں سجدہ کیتا ہے، میں نماز نہیں چھڈی،
تھوڑے کول کی گنجائش ہے تسی تلمبے عبدالحکیم چنو کبیر علیہ بہ کے نماز چھڑ دے ہو، بھویں شیعہ ہے بھویں سنی ہے بھویں بریلوی ہے دیوبندی ہے آل حدیث ہے، کتھوں گنجائش ہے نماز چھڈن دی؟ اگر گنجائش ہوتی اس قافلے کو گنجائش ہوتی، نہیں چھوڑی نماز۔ ان کا اچھا آدھے جنگ کرو آدھے نماز پڑھو، وہ پیچھے رہ کی گئے ہیں، زور تک 8 شہید ہو گئے ہیں، آدھوں نے آگے کھڑے ہو کے جنگ کی، آدھوں نے نماز پڑھی، پھر آدھوں آگے آ گئے اور جو پہلے کھڑے تھے انہوں نے نماز پڑھی، اور عصر کی نماز سے پہلے سارے شہید ہو۔ جب سارے جانثار شہید ہو گئے تو باقی اہل بیت رہ گئے 17۔ تو سب سے پہلے جو اہل بیت کا خون گرا وہ حضرت علی الاکبر ہیں، امام حسین کے صاحب۔ ان کا ابا میں آپ کو مرتے نہیں دیکھ سکتا، میں آپ کے آگے مروں۔ کہنے کہ اچھا بیٹا جا، اپنے آباء و اجداد تیرا انتظار کر رہے ہیں۔ تو آگے بڑھے اور انہوں نے شیر زخمی کی طرح حملہ کیا، ادھر صفیں کاٹ ادھر صفیں کاٹ، پر ایک بندہ 4000 نال کیویں لڑ سکتا ہے؟ آخری گر کے شہید ہو گئے۔ تو اس کے بعد حضرت امام حسن کے بیٹے قاسم، ان 17 میں قاسم سب سے حسین، 20-22 سال کی عمر تھی۔ انہوں نے جا کے حملہ کیا تو ایک نے پیچھے سے آ کے آپ کا ہاتھ کاٹ، ہاتھ پھٹا تو آپ گرے، انہوں نے تلواروں کے وار کیے تو انہوں نے زور سے کہا یا اماں ہائے چچا۔ امام حسین علیہ السلام زخمی شیر کی طرح آئے اور مجمع کو چیر کے رکھ دیا، تو دیکھا تو بھتیجا ایڑیاں رگڑ رہا تھا تو جان نکل رہی، تو ان کے سرانے کھڑے ہو کر روئے، کہا بھتیجے آج تیرا چچا بڑا بے بس، آج اس کے دشمن زیادہ، اس کے دوست تھوڑے، آج وہ بڑا بے بس ہے، یہ کیا منہ دکھائیں گے کل کو اللہ کے رسول کو جب ان کا سامنا ہوگا۔ جب ان کی روح نکل گئی تو ان کی میت کو اٹھایا اور ایسے سینے پیچھے لا کر اہل بیت کے خیموں کے ساتھ لگا دیا۔ پھر اس کے بعد حضرت قاسم کے بھائی عبداللہ، پھر ابو بکر، 3 امام حسن علیہ السلام کے شہید ہوئے، 2 امام حسین، علی الاکبر اور علی الاصغر 2 سال کے، اور پھر حضرت مسلم بن عقیل کے عبداللہ اور جعفر اور عبد الرحمن، پھر حضرت علی کے بیٹے عثمان، عبداللہ، محمد، ابو بکر، جعفر، یہ آپ کے اور عباس، یہ 6 بیٹے شہید ہوئے۔ 7ویں حسین ہیں، فاطمہ کی اولاد، باقی دوسری بیویوں کی اولاد۔ عباس کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، وہ مشہور ہو گئے، باقی 5 بھائیوں نے اور ساتھ جان دی ہے۔ 6 تے 7واں امام علیہ السلام ہیں۔ 7 لاشاں پئیوں میں بھائیاں دیاں کی خیال ہے کی حال ہوئے گا امام حسین علیہ السلام۔ پھر آپ اکیلے رہ گئے، زخمی ہو گئے تھے، اب کوئی آگے حملہ کرنے کی جرت نہیں کر رہا، آپ بیٹھ گئے تھک کر، تلوار ہاتھ میں تھی، فوارے کی طرح جگہ جگہ سے خون نکل رہا تھا۔ آپ نے کہا مجھے عبداللہ ملا دو، ان کی 2 سال عمر تھی، مجھے عبداللہ ملا دو۔ ان کا خیال تھا یہ معصوم بچہ ہے، اس کو کوئی کیا کہے گا، تو وہ ان کو لے کر آئے تو آپ نے ان کو گود میں بٹھایا اور ان کو پیار کیا، ان کے ماتھے کا بوسہ لیا، سر کا بوسہ لیا، اور ان کو ایسے دیکھ رہے تھے بے بسی کے ساتھ۔ تو کوفی لشکر میں حرملہ بن موقت، اس نے طاق کے تیر مارا، تیر خطا بھی تو ہو سکتا تھا، اور تقدیر کو بھی اور امتحان لینا باقی تھا، وہ گردن کے پار ہو گیا اور ایسے خون کا فوارہ ابلا، اور آپ نے خون اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کے ایسے آسمان کی طرف ایسے اچھال دیا۔ اچھا یا اللہ تو راضی تو میں بھی راضی، انہوں نے کل بدلہ ضرور لگی میرے مولا۔ اب پھر آپ کھڑے ہو گئے، اب شمر کہو مارو اینو، جڑا آگاں جاوے پیچھے آ جاوے، تو شمر نے گالیاں نکالی، مارتے کیوں نہیں ہو؟ اب تو سویل کو زخمی حالت میں، صرف تلوار ہاتھ میں تھی جو ساتھ دے رہی تھی، تو ہر کوئی چاہتا تھا کہ بھائی کوئی اور مار دے میں نہ ماروں، لیکن جب شمر نے گالیاں نکالی تو زرع بن شریک تمیمی تھا، خبیث کا بچہ، نہیں آپ خبیث آئے پیو تو شریف آئے، تو آپ خبیث تھا نام مراد لعین، اس نے آپ کے کندھے پہ تلوار کا وار کیا، جس سے آپ ڈول گئے اور ایسے ایسے لڑکھنانے لگے، تو سنان بن ابی انس نے آگے بڑھ کر نیزہ مارا، تو اب سیدھا پیچھے گرے تو گھوڑے سے اترا تو اس نے آپ کا سر کاٹ کے خولا بن یزید کو دے دیا، اور سب کے سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھ گئے اثر، اور سب کی بارات جا رہی تھی،
کوفے بارات جا رہی تھی، نیزوں پہ چڑھے ہوئے سر تھے۔ جب امام حسین علیہ السلام کا سر ابن زیاد کے سامنے رکھا گیا تو اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، اس نے ایسے منہ پہ ماری، یہاں ماری، یہاں ایسے۔ تو ابو برزہ اسلمی ایک صحابی ہیں، وہ کھڑے ہو گئے، رونے لگے، کہا ان ہونٹوں پہ چھڑی نہ مار، میں نے دیکھا ہے نبی نے ان ہونٹوں کو چوما۔ تو وہ کہنے لگا تو بڈھا ہو گیا، ورنہ تیرا بھی میں سر اڑا دیتا۔ پھر یہی سر دمشق شام یزید کے سامنے پہنچا ہے، یزید کے ہاتھ میں بھی چھڑی تھی، تو اس نے ایسے منہ پہ ماری، ایسے ایسے۔ تو حضرت زید بن ارقم کھڑے ہو گئے، کہنے لگے نہ مار، میں نے ان ہونٹوں پہ نبی کے ہونٹوں کو لگتے دکھا ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میری آنکھوں نے دیکھا آپ نے حسین علیہ السلام کو یہاں کھڑا کیا، اے ماما نو ویندو ایتھے بچے نو کھڑا کر کے جھولا دیا ہوندا، تو آپ نے یہاں کھڑا کیا ہوا تھا، اور دونوں ہاتھوں سے ایسے جھولا دے رہے تھے حسین کو، اور کہہ رہے تھے ہاں اوپر آؤ، پہاڑی پہ چڑھو، پہاڑی پہ پلیانو آ کے پہاڑی پہ چڑھو، وہ چھوٹے چھوٹے ہیں تو اوپر آئے، یہاں آ گئے، ہم نے کہا اور آ گیا، وہ یہاں آ گئے، ہم نے کہا اور آ گیا، وہ یہاں آ گئے، انہوں نے کہا آپ ایسے تھے، وہ تک میں جانتا ہوں آپ ایسے ہو گئے، کہا اور آگے آؤ، تو ان کے ہاتھ ایسے پکڑ لیے، وہ چڑھتے چڑھتے یہاں آ گئے، ٹھیک ہے، تو آپ نے ایسے ہاتھ پکڑ کے اوپر ہو کے ایسے ان کا منہ چوما اور کہا یا اللہ میں اس سے پیار کرتا ہوں، تو بھی اس سے پیار کر۔ تو زید بن ارقم نے کہا مت مارو، میں نے نبی کے ہونٹوں کو یہاں لگتے دیکھا۔ میرے بھائیو اس کو رواجی نہ بناؤ، یہ کربلا ایک پیغام ہے کہ اللہ کو راضی کرتے ہوئے جان دینی پڑے دے دو، پیسہ جاتا ہے جانے دو، مال جاتا ہے جانے دو، عزت جاتی ہے جانے دو، آبرو جاتی ہے جانے دو، پر اللہ رسول کا دامن نہ چھوڑو، تو عزت بھی تمہاری، بلندی بھی تمہاری، شرافت بھی تمہاری، اور کامیابی بھی تمہاری، اور جنت بھی تمہاری، اور جنت کی حوریں بھی تمہاری، جنت کے نغمے بھی تمہارے۔ اور اگر اللہ رسول کو چھوڑ دیا تو پھر ابن زیاد جب قتل ہوا، مختار ثقفی نے جب اسے قتل کیا اور اس کا سر لایا گیا ان کے سامنے، مختار کے سامنے، اللہ مختار کا بھلا کرے، ان کے درجے بلند کرے، اس نے ایک ایک چن کے قتل کیے قاتلان حسین، ایک ایک، کوئی ایک بھی کم وقت اپنی موت نہیں مریا، سب دے سر لائے۔ تو ابن زیاد کا سر سامنے آیا، اور بھی سر تھے، تو ایک دم آ گیا آواز آئی، ایک چھوٹا گیا سپ بڑی تیزی کے ساتھ آیا اور ابن زیاد کے ناک میں داخل ہوا اور منہ سے نکل گیا، پھر ناک میں داخل ہوا اور منہ سے نکل گیا، پھر ناک میں داخل ہوا اور منہ سے نکل گیا، اور ایک دم نکل گیا باہر۔ تھوڑی دیر گزری، پھر آواز ہے جا او آیا، سب لوگ بھاگ کے ادھر ادھر ہوئے، وہ سانپ پھر آیا اور اس خبیث کے ناک میں گھسا اور منہ سے نکل گیا، پھر ناک میں گھسا اور منہ سے نکل گیا، پھر ناک میں گھسا اور منہ سے نکل گیا۔ اگلے سپادہ کی کرے گا، یزید نے مدینے پہ حملہ کروایا، 3 دن مدینے کو لوٹنے کا حکم دیا، صحابہ کی بیٹیوں کی عزتیں برباد کی انہوں نے، اور کتنے اللہ کے نیک ولیوں کو انہوں نے اس نے قتل کیا۔ مسلم بن عقبہ مرری جب وہاں سے مکے جانے لگا تو ذوالحلیفہ پہ آ کے مر گیا، تو اس کو وہاں دفن کر کے یزیدی لشکر مکے چلا گیا، تو مدینے والوں نے کہا اس کمبخت کی قبر کھٹو، لاش کٹو، سولی پہ لٹکاؤ۔ تو مدینے والے آئے اور اس کی قبر کو کھولا کہ ہم اس کی لاش نکال کے سولی پہ لٹکاتے ہیں۔ جب مٹی ہٹائی تو پوری قبر آخر تک انگاروں سے بھری پڑی تھی، اور اس میں اس کی لاش ایک سریے کی طرح پڑی ہوئی تھی، جس میں سریا سرخ ہو جاتا ہے آگ میں، ایسے اس کی لاش سرخ انگارہ بنی ہوئی تھی، اور پورا انگاروں میں اس کی قبر ڈھکی ہوئی تھی۔ تو مدینے والوں نے کہا اللہ نے ہمارا بدلہ لے لیا، اور ابھی آخرت کی سزا باقی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے لیے سارا سال ہی کربلا ہوتی ہے کہ اہل بیت کی شان بیان کرنا میرے ایمان کا حصہ ہے، میری شفاعت کا یہ سبب ہے، ذریعہ ہے۔ ان کی تعریف نہ کرنا حق تلفی ہے، نادانی ہے، ظلم ہے، نا انصافی ہے۔ تو بھائیو، اپنی زندگی کو قیمتی بناؤ، ان واقعات کو صرف روایتی نہ بناؤ کہ چلو بھائی ربیع الاول تھوڑی جھنڈیاں لا چھڑیاں، جلوس کا چھڑے، اور محرم میں تھوڑا رو پٹ لیا، ماتم کر لیا۔ نہیں، زندگی بدلو، زندگی بدلو، زندگی بدلو، زندگی بدلو۔
میرے رب کی قسم امام حسین علیہ السلام یزید کی بیعت کر لیتے، ان کی جنت میں کوئی فرق نہیں پڑنا تھا، جان بھی سلامت، مال بھی سلامت، اولاد بھی سلامت، اللہ بھی راضی، رسول بھی راضی اور جنت بھی سرداری۔ تو کیوں اپنا سب کچھ لٹا دیا؟ کیوں لٹا دیا؟ کہ یہ پیغام دیا ہے کہ ظالم کا میں ساتھی نہیں بن سکتا، میں ظالم کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دے سکتا، موت اس سے پہلے ہے۔ وقد خیرون الکفر والموت دونہ وقد حملت عینایا من غیر مجزعی وما بی حضار الموت انی لمیت ولکن حضاری جحمران منفعی۔ تم مجھے دعوت دیتے ہو کہ میں تمہارے ہاتھوں میں ہاتھ دوں، اللہ کی قسم موت کو گلے لگانا مجھے زیادہ محبوب ہے، اور میری آنکھوں میں آنسو ہیں، تمہیں یہ دھوکہ نہ لگے کہ میں ڈر گیا ہوں، میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر رہا ہوں۔ او دے نا تے مر کے بھی پہ آندے میں ڈر رہا ہوں، اسے شراباں پی کے آندے اللہ آپ پہ بخشش، سود کھا کے کہتے ہیں اللہ آپ پہ بخشش، زنا کر کے کہتے ہیں اللہ آپ پہ بخشش۔ بھائیو سودے کرو، چاہے شیعہ ہو، چاہے سنی ہو، بریلی ہو، جو بندی ہو، اللہ تو ایک ہے، رسول تو ایک ہے، کتاب تو ایک ہے، راستہ بھی ایک ہے۔ اللہ کو راضی کر لو، اس کے حبیب کو راضی کر لو،